آپ کے ٹیچر زینب، اور آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے چیک کی تصدیق کیسے، یعنی انڈورسمنٹ آف چیک آپ کیسے کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ انڈورسمنٹ آف چیک آپ کیسے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا میننگ دیکھ لیتے ہیں، وہ کیا بتاتے ہیں۔ یعنی کہتے ہیں کہ لفظ انڈورسمنٹ لطینی زبان کے لفظ انڈورسم سے اخذ کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں لفظ انڈورسمنٹ جو لطینی زبان کا، وہ کہتے ہیں کہ انڈورسمنٹ لطینی زبان کے لفظ انڈورسم سے اخذ کیا گیا ہے۔ لطینی زبان میں لفظ ان کا مطلب پر ہے اور ڈورسم کے معنی پشت ہیں، اور ان کا مطلب پر ہے اور ڈورسم کے معنی پشت ہیں۔ یعنی کہتے ہیں کہ آپ کا جو لطینی زبان میں لفظ ان ہے اس کا مطلب پر کے ہیں، اور آپ کا جو ڈورسم ہے کہ معنی پشت کے ہیں۔ اسی طرح انڈورسم کے معنی ہوئے پشت پر، یعنی وہ تحریر جو کسی کاغذ کی پشت پر لکھی جائے، انڈورسمنٹ یعنی تصدیق کہلاتی ہے۔ یعنی کہتے ہیں کہ لفظ انڈورسمنٹ لطینی زبان کے لفظ انڈورسم سے اخذ کیا گیا ہے۔ لطینی زبان میں لفظ ان کا مطلب ہے ڈورسم کے معنی پشت کے ہیں، یعنی اس کی جو بیک ہے اسے لیا گیا ہے۔ اس طرح انڈورسم کے معنی ہوئے پشت پر، یعنی وہ تحریر جو کسی کاغذ کی پشت پر لکھی گئی ہو، انڈورسم یعنی تصدیق کہلاتی ہے۔ تصدیق کرنے والا تصدیق کنندہ یعنی جو انڈورسر ہے اور جس کے حق میں تصدیق کی جا رہی ہے وہ تصدیق عالیہ یعنی انڈورسی کہلاتا ہے۔ کہتے ہیں جس کے بعد تصدیق کرنے والا تصدیق کنندہ یعنی جو تصدیق کنندہ ہے انڈورسر ہے اور جس کے حق میں تصدیق کی جا رہی ہے وہ تصدیق عالیہ کہلاتی ہے۔ ایک حامل چیک کی تصدیق کو ضروری نہیں ہوتی، جبکہ حکمی اور کراس چیک کی شدہ چیک کے لیے تصدیق ضروری ہے۔ کہتے ہیں ایک حامل چیک یعنی آپ کا جو ایک آرڈر چیک ہے اس کی جو تصدیق ہے وہ بیسیکلی ضروری نہیں ہوتی، لیکن جبکہ حکمی اور کراس شدہ چیک کی جو تصدیق ہے وہ ضروری ہوتی ہے۔ کہتے ہیں لفظ انڈورسمنٹ لطینی زبان کے لفظ انڈورسم سے اخذ کیا گیا ہے۔ لطینی زبان میں لفظ ان کا مطلب ہے پر، اور ڈورسم کے معنی پشت کے ہیں۔ اسی طرح انڈورسم کے معنی ہوئے پشت پر، یعنی وہ تحریر جو کسی کاغذ کی پشت پر لکھی جائے، انڈورسمنٹ یعنی تصدیق کہلاتی ہے۔ تصدیق کرنے والا تصدیق کنندہ یعنی انڈورسر جس کے حق میں تصدیق کی جا رہی ہو وہ تصدیق عالیہ یعنی انڈورسری کہلاتا ہے۔ ایک حامل چیک کو تصدیق کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ حکمی اور کراس شدہ چیک کو تصدیق کی ضرورت ہے۔ ایک حامل چیک کا آرڈر اور بیریئر چیک ہے اس کو تصدیق کی یا ویریفیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جبکہ حکمی اور کراس شدہ چیک کو تصدیق کی ضرورت یعنی ویریفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب کوئی وصول کنندہ جو ہے وہ چیک کو کسی دوسرے شخص کے نام منتقل کرنا چاہتا ہو تو وہ چیک کی پشت پر اس کا نام تحریر کرنے کے لیے بعد میں اس پہ اپنے پر دستخط کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ جب کوئی شخص کوئی پرسن جو ہے وہ جو وصول کنندہ ہے یعنی جو پیمنٹ لینے والا پرسن ہے، کہتا ہے وہ چیک کو کسی دوسرے شخص کے نام منتقل کرنا چاہتا ہے، کہتے ہیں کسی دوسرے شخص کے نام منتقل کرنا چاہتا ہو یعنی وہ دیتا ہے، تو وہ چیک کی پشت پر اس کا نام تحریر کرنے کے بعد اپنے دستخط کر دیتا ہے، اور اس عمل کو چیک کی تصدیق یا تصحیح رکھتے ہیں۔ تصدیق یا تصحیح کے بعد چیک کی مالیت وصول کرنے کے لیے حقوق اس شخص کو منتقل ہو جاتے ہیں جس کا نام چیک کی پشت پر لکھا گیا ہوتا ہے۔ جب کوئی وصول کنندہ چیک پر کوئی دوسرے شخص کو نام منتقل کرنا چاہتا ہو تو وہ چیک کی پشت پر اس کا نام تحریر کرنے کے بعد اپنے دستخط کر دیتا ہے، اور اس عمل کو چیک کی تصدیق یا تصحیح کہتے ہیں۔ تصدیق یا تصحیح کے بعد چیک کی مالیت وصول کرنے کے حقوق اس شخص کو منتقل ہو جاتے ہیں جس کا نام چیک کی پشت پر لکھا۔ کہتے ہیں آپ تصدیق یا تصحیح کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ تصدیق یا تصحیح کے بعد چیک کی جو مالیت ہے وصول کرنے کے حقوق اس شخص کو آپ منتقل کرتے ہیں، اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں جس کا نام چیک کی پشت پر لکھا گیا ہو۔ تو کہتے ہیں کہ آپ اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں وہ رائٹس اینڈ ڈیوٹیز جس کا نام آپ چیک پر مینشن ہوتا ہے۔ وداؤٹ دا مینشن آف دا چیک آف دا نام آپ کسی کو بھی اس کی رائٹ اینڈ ڈیوٹیز نہیں دیتے۔ تو ہم یہ کیا ڈسکس کر رہے ہیں؟ ڈیفینیشن۔ ڈیفینیشن ڈسکس کریں۔ نمبر 1 نمبر 2 تصدیق سے مراد چیک کی پشت پر ایسی تحریر لکھنا ہے جس سے چیک کی منتقلی کے معاملے میں اپنی ذمہ داری ظاہر کرے۔ تصدیق سے مراد ایسی کہ چیک کی پشت پر آپ اس کے بیک پر ایسی تحریر لکھتے ہیں جس سے چیک کی منتقلی کے معاملے میں اپنی ذمہ داری کی ظاہر کرتے ہیں۔ آپ چیک کی جو منتقلی کرتے ہیں اسے ٹرانسفر کرتے ہیں، اس کے معاملے میں آپ کی جو رائٹس ہیں، آپ کی جو رسپانسبلٹی ہے، کہتے ہیں ذمہ داری یعنی جو آپ کی رسپانسبلٹی ہے، رسپانسبلٹی ہے وہ آپ کی ظاہر ہوتی ہے۔ تصدیق سے مراد کسی کاغذ یا دستاویز کی پشت پر اپنا نام الفاظ کے بغیر
یہ دیگر الفاظ کے ساتھ بطور تصدیق لکھنا ہے. کہتے ہیں تصدیق سے مراد کسی کاغذ یا دستاویزات کی پشت پر. کہتے ہیں تصدیق سے مراد آپ کی جو تصدیق ہوتی ہے یعنی جو انڈورسمنٹ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں اس کے کسی کاغذ یا دستاویزات کی پشت پر اپنا نام الفاظ کے بغیر دیگر الفاظ کے ساتھ بطور تصدیق لکھنا ہے. کہتے ہیں تصدیق سے مراد آپ کی جو انڈورسمنٹ ہے اس سے مراد کسی کاغذ یا دستاویزات کی جو پشت ہے جو اس کی بیک ہے اس پر اپنا نام الفاظ کے بغیر یا دیگر الفاظ کے ساتھ بطور تصدیق لکھنا ہے. یعنی تصدیق کرنے کے ساتھ ویریفیکیشن کے ساتھ آپ اس کا نام لکھتے ہیں. تو کہتے ہیں آپ انڈورسمنٹ یہ کرتے ہیں تصدیق سے آپ مراد یہ لیتے ہیں کہ کسی کاغذ یا دستاویزات کی جو پشت ہے جو اس کی بیک ہے اس پر اپنا جو نام ہے الفاظ کے دیگر الفاظ کے بطور تصدیق لکھتے ہیں. آگے وہ کہتے ہیں تصدیق کے لوازمات ایلیمنٹس آف انڈورسمنٹ یعنی جو ہم ایلیمنٹس دیکھنے لگے ہیں انڈورسمنٹ کے کیا کیا. کہتے ہیں تصدیق کا حق. کہتے ہیں رائٹ آف انڈورسمنٹ کس کس کا ہے. کیا بات کرتے ہیں رائٹ انڈورسمنٹ. کہتے ہیں رائٹ آف انڈورسمنٹ کیا ہے. کہتے ہیں چیک کی تصدیق چیک مرتب کرنے والا. کہتے ہیں جو چیک کی تصدیق ہوتی ہے چیک مرتب کرنے والا چیک کا قابض دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک کر سکتا ہے. کہتے ہیں جو چیک کی تصدیق ہے ویریفیکیشن آف چیک جو ہے وہ بیسیکلی چیک مرتب کرنے والا جو چیک لکھتا ہے اور جو چیک کا قابض ہے یعنی آنر آف چیک ہے ان دونوں یا دونوں میں سے کوئی یہ کر سکتا ہے. کہتے ہیں اس کی جو ویریفیکیشن ہے یعنی جو اس کی بیسیکلی ویریفیکیشن ہے دونوں میں سے کوئی ایک کر سکتا ہے. پشت پر تصدیق کے لیے ضروری ہے کہ چیک کی پشت پر ہو. کہتے ہیں تصدیق کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیک کی پشت پر کریں یعنی چیک کی جو بیک ہے اس کے اوپر وہ کریں. اگر چیک کی پشت پر تصدیق کی جگہ نہ ہو تو علیحدہ علیحدہ کاغذ پر تصدیق کرنے کے بعد اس چیک کے ساتھ منسلک کر دینا چاہیے. کہتے ہیں اگر تصدیق کے لیے ضروری ہے ویریفیکیشن کے لیے ضروری ہے کہ اگر چیک کی پشت پر ہو. اگر چیک کی پشت پر آپ نہیں کرتے تو بیسیکلی آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ اس سے جو ہے وہ علیحدہ کاغذ پر تصدیق کریں تو آپ اسے چیک کے ساتھ منسلک کر دینا چاہیے. پوری رقم چیک کی تصدیق کے لیے ضروری ہے کہ چیک پر درج پوری رقم کی تصدیق کی جائے. مثلا چیک اگر 5,000 روپے کا ہے تو تصدیق 5,000 باقی ہوگی. اگر اس سے کم ہوگی تو اس سے زیادہ. کہتے ہیں چیک کی تصدیق شدہ رقم اس سے کہتا ہے کہ چیک کی جو رقم ہے وہ تصدیق سے کہ چیک پر درج پوری رقم کی تصدیق کی جائے. مثلا چیک اگر 5,000 روپے کا ہے تو تصدیق 5,000 روپے کی ہوگی اور اگر نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. کہتے ہیں نہ اس سے کم ہوگی نہ اس سے زیادہ. یعنی چیک کی جو وصولی جو رقم ہے وہ بیسیکلی اس طرح ہوگی. نام کہی جائے اگر وصول کنندہ کے نام کہی جائے تصدیق کرتے وقت غلط کر دیے جائیں یعنی کہتے ہیں اس کے جو نام ہیں اس کے جو ورڈ ہیں اگر آپ اسے غلط لکھ دیں تصدیق کے وقت لیے غلط لکھ دیں تو تصدیق درست تسلیم نہیں کی جائے گی. یعنی کہتے ہیں اس کے لیے آپ کی یہ جو بیسیکلی ویریفیکیشن ہے انڈورسمنٹ ہے وہ تصدیق بالکل درست ثابت نہیں ہوگی. بقلم تصدیق کنندہ چیک کی تصدیق کے لیے ضروری ہے کہ تصدیق کی تحریر چیک کا تصدیق کنندہ خود لکھیں. کہتے ہیں چیک کی تصدیق کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کی جو تصدیق ہے وہ تحریر چیک کا تصدیق کنندہ خود لکھے. تصدیق پر اسے تیار کرنے والے کے دستخط ہونا ضروری ہے. کہتے ہیں تصدیق پر اسے تیار کرنے والے کے دستخط ہونا ضروری ہوتے ہیں. یعنی وہ کہتا ہے کہ چیک پر جو آپ لکھتے ہیں اس کے تصدیق کنندہ کے جو دستخط ہیں جو اس کے سگنیچر ہیں وہ ضروری ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں تصدیق پر اسے تیار کرنے والے کے دستخط ہونا ضروری ہے اس کے سگنیچر ہونا ضروری ہے. وصول کنندہ کے دستخط کہتے ہیں جو وصول کر رہا ہے اس کے دستخط ہونے. اگر چیک کے وصول کنندہ ایک سے زائد ہوں تو تصدیق کرتے وقت ان سب کو اپنے دستخط کرنا ہوں گے ورنہ تصدیق نامکمل ہوگی. تحریری شکل یعنی وہ کہتے ہیں جو تحریری شکل ہے وہ بیسیکلی کیا ہوگی جو کہتا ہے کہ وہ تحریری شکل ہے جو وہ بھی کیا تو وہ کہتے ہیں آپ کی جو تحریری شکل ہے وہ بیسیکلی کیا ہوگی. اس میں سے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کا جو ہے یعنی جو تحریری شکل ہے چیک کی تصدیق ہمیشہ تحریری شکل میں ہونی چاہیے. کہتے ہیں اس کو ریٹن فارم میں لیکن صاف و واضح تصدیق کی تحریر صاف و واضح ہونی چاہیے تاکہ اسے پڑھنے اور سمجھنے میں کوئی دشواری نہ ہو. پائیدار تحریر ہونی چاہیے یعنی آپ کی جو پائیدار تحریر چیک کی تصدیق کسی ایسے قلم سے کرنی چاہیے جس کا تحریری پائیدار ہو یعنی جس کو آسانی سے مٹایا جا سکتے ہیں. ایسے تصدیق ایسے کرنی چاہیے جس کی اور جو بیسیکلی ٹھیک ہو. پھر اس کے بعد کہتے ہیں ایسے قلم سے کرنی چاہیے جس کی تحریر پائیدار ہو جس کے سائن سے مٹایا جیسے انگوٹھا لگانا. اگر کوئی شخص ان پڑھ شخص چیک کی تصدیق کرنا چاہتا ہے تو وہ چیک کی پشت پر دستخط کرنے کی بجائے انگوٹھا لگا لے.
कहते हैं कि कोई अनपढ़ शख्स चेक की तस्दीक करना चाहता है तो वो चेक की पुष्प पर दस्तखत करने के बजाय अपना अंगूठा लगाएगा अदारे के सरबराह की तरफ से। अगर तस्दीक किसी अदारे के सरबराह की तरफ से की जा रही हो तो तस्दीक करदा चेक पर उसे दस्तखत के अलावा भी दस्तखत के अहदे पर कर सकता है। अलकाब का इस्तेमाल चेक की तस्दीक करते वक्त अलकाब का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। मसलन अब्दुल कदीर लक़ब खान की जगह सिर्फ अब्दुल कदीर ही लिखना काफ़ी होगा। मरवजा ज़बान, अगर तस्दीक किसी ऐसी ज़बान में की जाए जो इस इलाके में बोलियाँ समझी ना जाए तो बैंक ऐसी तस्दीक को कबूल नहीं करता। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने छोटे से टॉपिक को देखा है कि तस्दीक जो है वो तस्दीक की जो डेफिनेशन है और तस्दीक के जो लवाज़मात हैं उसको हमने डिस्कस किया और आई होप कि आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।